حضور علیہ السلام سے حرم کی جانب جا رہے ہیں۔ کوہ صفا کے قریب عبداللہ ابن جدعان کا گھر ہے۔ قریب سے گزرے تو آگے سے ابو جہل آ رہا ہے۔ حضور علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو بدتمیزی شروع کر دی۔ وہ الجھتا چلا جا رہا ہے، حتیٰ کہ اس نے ایک نوکیلا پتھر پکڑ کے حضور کو زخمی کر دیا اور آقا کے نازک بدن سے خون بہنے لگا۔ حکم جہاد نہیں آیا، اللہ کی مشیت ہے۔ حضور علیہ السلام وہاں سے سین حرم میں پہنچے، آب زمزم سے اپنے زخم دھوئے اور اللہ کے حضور سجدہ ریز ہو گئے۔ مالک تیرے رنگ، یاری تیری سونا پر ازمیشاں تیریاں اگ، سونا پرکھیا جاوندا ہے نال اگاں دے لگ۔ حضور کے چچا حمزہ بن عبد المطلب ابھی اسلام نہیں لائے تھے، شکار کرنے گئے ہوئے تھے۔ یہ جب شکار کر کے آتے تو بڑے اطراء کے چل رہے ہوتے، تو دو لونڈیاں آپس میں بات کر رہی تھی کہ اگر اس کو پتہ ہوتا نا کہ اس کے بھتیجے کے ساتھ آج عمر بن حشام نے کیا سلوک کیا ہے تو آج اس کی یہ چال نہ ہوتی۔ تو حمزہ بن عبد المطلب کے کان میں یہ بات پڑ گئی۔ اللہ اکبر، رک گئے۔ وہ جو فاخرانہ چال تھی تبدیل ہو گئی۔ تجسس سے پوچھتے ہیں کیا ہوا، انہوں نے ساری کہانی سنائی۔ بس غصے میں آ گئے، کمان ہاتھ میں پکڑی تھی، اسی طرح سیدھا سین حرم میں پہنچے۔ صنادید قریش نشستیں جمائے بیٹھے تھے۔ ابو جہل بھی اپنے چیلے چاٹوں کے ساتھ ایک نشست پہ براجمان تھا۔ کمان کو زور سے اس کے سر پہ مارا اور کہا کیا تو نے محمد کو لاوارث سمجھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ خیر ابو جہل کا سر پھٹ گیا، اس کے چیلے چانٹے اٹھے، لیکن بڑا کائیں شخص تھا ابو جہل۔ اس نے کہا کہ یہ اس وقت تو تنہا ہے، لیکن اگر سلسلہ چھڑ گیا تو بنو ہاشم بھی آ جائیں گے اور میں نے بہت سری زیادتی کی ہے۔ اس نے کہا بس 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 چھوڑ دو، مجھ سے کچھ ہو گیا تھا۔ اب حضرت امیر حمزہ حضور کو تلاش کرنے لگے اور حضور سین حرم میں سر جھکائے سجدہ ریز تھے، اور یہ جا کے پاس کھڑے ہو گئے۔ یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور نے سر نہیں اٹھایا۔ پھر انہوں نے کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور پھر سجدے میں سر رکھ کے رو رہے۔ پھر انہیں تیسری مرتبہ کہا یا ابن اخی، اے میرے بھائی کے بیٹے۔ حضور سجدہ ریز ہے۔ میاں صاحب فرماتے ہیں اسی کسے دے کچھ نہیں لگ دے تے نہ کوئی ساڈا دردی۔ خیر حضور نے سر انور اٹھایا تو کہا بھتیجے تو خوش ہو جا، میں تیرا بدلہ لے آیا ہوں۔ حضور نے بڑی بے نیازی سے کہا کہ چچا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ کہا میں اتنے بڑے سورما کا سر پھاڑ آیا ہوں۔ کہا مجھے کوئی خوشی نہیں ہوئی، بخت یاوری کر رہا تھا۔ دوسرا جملہ کہا تم کیسے خوش ہو گئے؟ کہا جس رب کو میں مانتا ہوں اس کو تم بھی مان لو، یہ میری خوشی کا سامان ہے، اگر مجھے یہ دے سکتے ہو تو کہا پھر دیر نہ کیجئے، ابھی اپنی غلامی میں شامل کر لیجئے۔ یہ ہوتی ہے اپنے مشن کے ساتھ وابستگی۔ ہم اپنے چھوٹے چھوٹے سطحی مفادات کی وجہ سے کتنے بڑے دینی نقصان کر دیتے ہیں، اور ہم جان رہے ہوتے ہیں کہ میری اس ذات سے یہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن ہمارا نفس اتنا بڑا ہوتا ہے۔ لیکن یہاں مشن کے ساتھ وابستگی دیکھیے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھتیجے بتاؤ تم کیسے راضی ہوتے ہو؟ تو جو حضور بولتے ابو جہل کے ٹکڑے ٹکڑے ہو چکے ہوتے چند لمحوں کے بعد، لیکن کہا نہیں، میں اس سے راضی ہوتا ہوں کہ
جس رب کو میں مانتا ہوں وہ اس کو تو مان لے۔ سارے نبیوں کی زندگیوں کا مطالعہ کیجئے، ان کو سخت سے سخت، کٹھن سے کٹھن حالات کا مقابلہ کرنا پڑا، اور حالات کی سختیاں انہوں نے گوارا کی، لیکن اٹھنے والے قدم پیچھے نہیں ہٹے، وہ آگے ہی بڑھتے چلے گئے اور عظیمتوں کے سفر طے کرتے گئے۔ سب سے زیادہ مشکل اور کٹھن حالات میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملے، اور حالات کا جبر حضور کو سہنا پڑا، تلخیاں گوارا کرنی پڑی۔ پیدا ہوئے تو باپ کا سایہ سر پہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر تھی کہ ماں انتقال کر گئی۔ حضور نے اعلان نبوت کیا تو اپنے ہی مخالف ہو گئے۔ سب سے پہلا شخص جو کھڑا ہوا اور جس نے بدتمیزی کی وہ رشتے میں سکا چچا لگتا تھا۔ اس کی بیوی سارا دن جا کے جنگل میں کانٹے جمع کرتی تھی، ام جمیل، اور جن راہوں سے حضور نے گزرنا ہوتا ان راہوں میں بکھیر دیتی کہ پاؤں زخمی ہوں گے اور منزل پہ پہنچ نہیں سکیں گے، لیکن میرے حضور گھر سے نکلتے ہیں، ان کانٹوں سے بچ کے گزرتے ہیں، اور ان گڑوں سے بچ کے گزرتے ہیں، اور پھر بھی ان تک پہنچ جاتے ہیں۔ کھود لیے گڑے، بچھا لیے کانٹے، آ گیا ہوں تمہارے پاس، پیغام ہے۔ عقبہ بن ابی معیط حضور کے گلے میں کپڑا ڈال کے تو دیتا ہے، حضور کے گھر کے سامنے کوڑا پھینک جاتے ہیں، اجڑیاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بدن میں حالت سجدہ میں ڈال دی جاتی ہیں۔ اور یہ وہی ایام ہیں کہ حضور کا شفیق چچا کفار کی ریشہ دوانیاں بڑھتی ہیں تو بولتے ہیں کل ما عجبتا، میرے بھتیجے جو تمہارے من میں آتا ہے کہو، میں جو ہوں تمہاری پشت پہ کھڑا ہوں میں۔ ان کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جناب ابو طالب بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ ایک ایسی ہستی جو حضور پہ جان نچھاور کرتی ہیں اور کوئی بھی تکلیف ہوتی ہے تو حضور ان سے بات کرتے ہیں تو دل کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے، وہ ہے زوجہ رسول سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا۔ نزول وحی کے بعد جب حضور کی طبیعت پر ایک گرانی آتی ہے تو وہ خدیجہ الکبریٰ ہی تھی جو کہتی ہیں کہ کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، حضور آپ پریشان نہیں ہو، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑے گا اور آپ کو پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ دکھیوں کے کام آتے ہیں، ضرورت مندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور جن کا کوئی کمانے والا نہیں آپ اس کی مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں اور بیواؤں کا آسرا ہیں۔ آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا بھی انتقال ہو جاتا ہے، جو ہر مشکل وقت میں ڈھارس بندھاتی تھی، پشت پہ سایہ بن کے نگہبانی کا فریضہ انجام دینے والے چچا بھی انتقال کر جاتے ہیں۔ عقبہ بن ابی معیط کی بدتمیزیاں بڑھ جاتی ہیں، راہوں میں کانٹے بچھتے چلے جاتے ہیں، گڑھے کھودے چلے جاتے ہیں، ادھر حضور کے غلاموں کو پکڑ کے چوراہوں میں لٹا کر کے کوڑے مارے جاتے ہیں، چکیاں پسوائی جاتی ہیں۔ حضور گزرتے ہیں تو عمار ابن یاسر کے خاندان کے ساتھ تکلیفوں کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہیں۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت عمار ابن یاسر کی والدہ ہیں، ان کو مکے کے ایک چوک کے اندر ابو جہل نیزہ مار کے شہید کرتا ہے، حضرت یاسر شہید کر دیے گئے، بلال حبشی چکی پیستے ہیں اور بدن میں ان کے میخیں ٹھوکی جاتی ہیں۔ عجیب عالم ہے، اپنے بھی مخالف، سکا چچا راستہ روک کے کھڑے ہو جاتا ہے،
اوجریاں پھینکی جاتی ہیں، کانٹے بکھیرے جاتے ہیں۔ طائف گئے تو ان کا رویہ اتنا شرمناک اور اتنا دردناک تھا کہ اس کی تلخیاں بھولتی نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب ایک دن حرم میں آئے اور وہیں ام ہانی کے گھر جو حرم کے بالکل قریب تھا رک گئے۔ فرماتے آنا بین النوم والیقظہ، میں نہ تو ابھی سویا تھا نہ ابھی جاگ رہا تھا، میری درمیانی کیفیت تھی۔ تو فرماتے ہیں کہ میں اپنی چچا زاد بہن ام ہانی کے گھر میں تھا کہ جبریل براق لے کے آ گئے اور آ کے سندیسہ دیتے ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ، محبوب زمانے کے دکھوں نے آپ کو گھیر لیا ہے اور تکلیفیں حد سے تجاوز کر گئی ہیں۔ رب کہتا ذرا آؤ نا، میں رخ سے نقاب اٹھاؤں اور آپ کو جلوہ کرا کے سارے غم غلط کر دوں اور سارے دکھ دور کر دوں۔ تکلیفیں حد سے بڑھیں، اذیتیں زیادہ ہوئیں، تو مالک نے کہا محبوب وہ منظر بھی دیکھے کہ طائف کے بازاروں میں لوگ پتھر لیے کھڑے تھے، اب وہ منظر بھی دیکھو، رضوان جنت کے پھول لیے کھڑے ہوں گے، فرشتے قطاروں میں منتظر ہوں گے، وہ پتھر لیے کھڑے ہوں گے، یہ پھولوں کی کلیاں لیے جنت کی حوریں کھڑی ہوں گی۔ تو حضور کے استقبال کی تیاریاں ہیں، جبریل براق لے کے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے۔ جنت میں جب جنتی جائے گا تو اس کو جو پھل دیا جائے گا تو وہ اس پھل سے قرآن بتاتا ہے ملتا جلتا ہوگا، وہ اتو بہی متشابہ، بالکل اس جیسا ملتا جلتا ہوگا۔ تو جنتی اس پھل سے چونکہ مانوس ہے اس لیے اس کو کھانے لگے گا، چونکہ بندہ جس سے مانوس ہو تو اس کی طرف اس کی رغبت پہلے سے موجود ہوتی ہے، تو ہچکچاہٹ نہیں ہوتی۔ ہم دنیا کے کسی ایسے ملک میں جائیں جہاں کوئی ایسا پھل پایا جائے کہ جو یہاں نہیں ہوتا ہے تو لوگ پیش کریں تو ہم متردد ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کو کھانا کس طرح ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس کے طبی خواص ایسے نہ ہوں کہ جو ہمارے اوپر اثر انداز ہو جائے، تیسرا پتہ نہیں کڑوا ہے کسیلا ہے، تو ہم دیکھتے ہیں پہلے کوئی کھائے اور پھر ہم پہلے اس کو چکھتے ہیں، پھر طبیعت اس سے مانوس ہو تو پھر اس کو کھاتے ہیں۔ تو جو پھل نیا ہوتا ہے، جو شکل و صورت آپ نے عموماً نہیں دیکھی ہوتی، تو اس کو لیتے ہوئے آپ کی طبع پر گرانی ہوتی ہے۔ لیکن آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں چلے جائیں تو وہ پھل جو یہاں دستیاب ہیں وہ وہاں ملیں آپ کو، تو آپ کو معمولی بھی بھوک لگی تو آپ فوراً وہ خرید لیتے ہیں کہ چلو یہ تو جو ہے وہ ہم پاکستان میں بھی کھاتے رہتے ہیں۔ تو جس شکل سے مانوسیت ہو تو انسان ادھر راغب ہوتا ہے۔ جنت میں جو پھل ہوں گے جنتی، وہ دنیا کے پھلوں سے شکل کی وجہ سے ملتے ہوں گے، اور جنتی وہ کیلا، وہ سیب، وہ امرود، وہ ناشپاتی توڑے گا اور کھائے گا، لیکن جب دانت کے نیچے اس کو چبائے گا 70 ذائقے پھیل جائیں گے۔ پھل جنتی ہوگا، شکل دنیا کے پھلوں جیسی ہوگی۔ دنیا کے پھلوں جیسی شکل کیوں رکھی گئی؟ تاکہ یہ کھانے کے لیے تو آئیں، ذائقے اور ہیں۔ کہا ہو صاحب محمد کے نیڑے تو آؤ، قریب تو آؤ، لیکن ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا، یہ تو ہاتھ ہیں، یہ دلہ کے جلوے رکھتے ہیں۔ آنکھوں کو اپنی جیسی آنکھیں نہ سمجھنا، ان آنکھوں میں مازاق کے کجلے ہیں۔ ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں جیسا نہ سمجھنا، اس میں مارمیت کی طاقت ہے۔ چہرے کو اپنے چہرے جیسا نہ سمجھنا، وجہ اللہ کے جلوے پائے جاتے ہیں، وجہ اللہ کا جمال پایا جاتا ہے۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک آنکھیں اور حضور کا دل بھی دیکھتا ہے، ہمارا دل دیکھتا نہیں ہے۔ میں اب ادھر دیکھ رہا ہوں تو میرے پیچھے کیا ہے مجھے نہیں پتا، لیکن میرے حضور فرماتے ہیں باب تصفیۃ الصفوف، فرمایا کہ صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، صرف میں جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں۔ اور پھر فرمایا میں تمہارے رکوع بھی دیکھتا ہوں اور دلوں میں پیدا ہونے والے خشوع بھی دیکھتا ہوں۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرح روشنی میں دیکھتے تھے اندھیرے میں بھی دیکھتے تھے، یہ حضور کی نگاہوں کا عالم۔ اللہ اکبر۔ تو وہ مازاق کے کجلے حضور کی مبارک نگاہوں میں لگے۔ اللہ اکبر۔ تو کہا انی ارا ما لا ترون واسمع ما لا تسمعون، جو میں دیکھتا ہوں وہ تم نہیں دیکھتے،
اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھا رہے تھے. نماز پڑھاتے پڑھاتے حضور نے ہاتھ آگے کیا, پھر پیچھے کھینچ لیا. صحابہ نے دیکھا تو خیر سلام پھرا تو کسی نے کہا کہ آپ نے نماز پڑھاتے پڑھاتے ہاتھ آگے بڑھا لیا تھا تو پھر پیچھے کھینچ لیا, یہ کوئی خاص عمل ہے کہ آپ ہاتھ آگے بڑھایا پھر پیچھے کیا؟ فرمایا نہیں, جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا. جنت میں کھجوروں کا ایک خوشہ لٹک رہا تھا, میں تمہارے لیے توڑنے لگا تھا, پھر میں نے نہیں توڑا. کل قیامت کو ہی صحیح, اور اگر میں توڑ لیتا تم کھاتے رہتے, قیامت تک ختم نہ ہوتا. کھڑے کہاں ہیں؟ مدینے میں. اور ہاتھ کہاں پہنچا؟ جنت میں. اور جنت کی کھجوریں بھی 500 سال کی اونچائی پر ہیں. اور جنت کہاں ہے؟ سدرۃ المنتہا کے پاس. جنت میں لگے ہوئے کھجور کے خوشے کو توڑنے کے لیے یہاں سے ہاتھ ڈال لیا اور کہا پھر میں نے نہیں توڑا, توڑ لیتا تو قیامت تک ختم ہی نہ ہوتا, اتنا بڑا تھا. اچھا, آپ میں سے جو بڑا داراز قد شخص ہو تو وہ بھی ہاتھ اٹھائے تو کہاں تک پہنچے گا؟ اس پنکھے تک پہنچ جائے گا. ہم پنکھے کی ہائٹ اتنی رکھی ہوئی ہے کہ ہاتھ نہ پہنچے, لیکن کوئی معمول سے زیادہ قد آور ہو تو شاید اس کا پنکھے تک پہنچ جائے, چھت تک تو کسی کا نہیں پہنچ پائے گا. میں یہاں کھڑا ہوں, زمین سے 2 فٹ اونچا ہوں, لیکن میں بھی اگر ہاتھ اٹھاؤں تو میرا ہاتھ بھی چھت تک نہیں پہنچ پائے گا. ہاں, میری نظر آسمان تک جاتی ہے, اور جس کا ہاتھ جنت تک جاتا اس کی نگاہیں کہاں تک جاتی ہیں؟ جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہیں پھر کہاں تک پہنچتی ہیں؟ ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے, تیری شان جیا نہیں کوئی اور ڈٹھا, تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا ان واش کا اصلی چور ڈٹھا. کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے, پیندا رات دنے اے ہو شور ڈٹھا. اللہ والیاں گل مکا دیتی, تساں اور ڈٹھا اساں اور ڈٹھا. جس کا ہاتھ جنت تک جاتا ہے اس کی نگاہ کہاں تک جاتی ہے؟ وَإِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ وَأَسْمَعُ مَا لَا تَسْمَعُونَ. جو میں دیکھتا ہوں وہ تم, اور جو میں سنتا ہوں وہ تم نہیں سنتے. اگر کوئی شخص تمہاری دعوت کو قبول نہیں کرتا لیکن دعوت دینے والے کو تو اس کا فائدہ ضرور ہوگا. اور دوسرا, مسلسل نصیحت کا عمل اثر انداز ہوتا ہے. روزانہ ایک قطرہ پتھر پہ بھی گرے تو ایک دن پتھر میں بھی سوراخ ہو جاتا ہے. جب آپ تسلسل کے ساتھ محنت کریں گے, لوگوں کے ساتھ ذاتی ربط رکھیں گے اور ان کو خیر دینے کے لیے جذبات سینے میں موجود رکھیں گے, تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ آپ کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. تو اس لیے معاشرہ خراب ہونے لگے تو اپنا کردار آپ کو ضرور ادا کرنا چاہیے, اور جہاں جہاں آپ کو خرابی نظر آ رہی ہو وہاں پہنچ کر کے اس راستے کو روکنے کے لیے عملی جدوجہد اور کوشش کرنی چاہیے. تو یہ ذمہ داری ماں باپ کی بھی ہے کہ وہ اپنی اولاد کو نصیحت کریں, اپنی اولاد کو خیر پر گامزن کرنے کی کوشش کریں, ان کی فکری تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی عملی تربیت میں بھی کوشاں رہیں. اگر والدین اپنی ذمہ داری سے دستبردار ہو جائیں تو پھر اولادیں جو ہیں وہ خیر نہیں حاصل کر پاتی. اگر اچھے والدین بھی یہ ذمہ نہ لیں تو ان کی اولادیں بھی خراب ہو جاتی. اور اگر کوئی شخص کچھ کوتاہیاں بھی رکھتا ہے لیکن اس کی کوشش ہو اور وہ محنت کرے تو وہ اچھے نتائج حاصل کر پاتا ہے. تو اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری والدین کی ہے. اس کے بعد پھر استاد اور معلم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو خیر اور اچھائی پر گامزن کرنے کی کوشش کرے. اور پھر اس کے بعد یہ ممبر و محراب کے جو وارثین ہیں, ان کے پاس جب لوگ آتے ہیں, چل کر آتے ہیں, وقت نکال کے آتے ہیں, تو اس وقت کو غنیمت جانیں اور ایک ایک لمحے کی قدر کیجیے تاکہ آنے والے کتنا وقت لے کر آئے ہیں. آج تا حد نظر لوگوں کا اجتماع ہے اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہے وہ باہر بازاروں میں بھی لوگ جمع ہیں, اور جہاں جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے لوگ
وقت لگا کے، لوگ پیسہ خرچ کر کے اور اپنی مصروفیات کو ترک کر کے یہاں پہنچے ہیں۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ان تک خیر کی باتیں زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے۔ دیکھیے، عمل میری ذمہ داری نہیں ہے، یہ میرے مالک کا کرم ہے کہ وہ کس کے دل کو موڑتا ہے۔ مالی کا کام جو ہے وہ بیج ڈال کر کے گوڈی کرنا اور پانی ڈالنا ہوتا ہے۔ وہاں سے گلاب کیسے اگے گا، اس کی شاخیں ہری کیسے ہوں گی اور اس پر سرخ گلاب کیسے کھلیں گے، یہ مالی کا کام نہیں ہے، یہ ارض و سماوات کے مالک کا کام ہے۔ تو یار زمین کی کوک سے گلاب اگے تو یہ مالی کی ذمہ داری نہیں ہے، اس کی ذمہ داری بیج ڈالنا ہے۔ تو دلوں کے اندر محبت رسول کی کونپلیں پھوٹیں، خشیت کے پھول کھلیں اور عمل کی زندگی پیدا ہو، تو کیا یہ میرے یا میرے کسی مبلغ کے بس میں ہے؟ قطعاً ہمارے بس میں نہیں ہے۔ ہمارا کام بیج ڈالنا ہے، اس کو پانی دینا ہے، پھر مالک چاہے تو اس سے گلاب پیدا کر دے، مالک چاہے تو اس کو جو ہے مختلف رنگوں سے مالا مال کر دے۔ اس لیے ہمارا یہ کام ہے اور اس کو ہم ہر صورت کے اندر اور پوری حکمت کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ، لوگوں کے وقت کی قدر کرتے ہوئے لوگوں تک میسج اور پیغام پہنچائیں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام زندگی کا ایک ایک لمحہ اور ایک ایک ساعت لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا، اور جن مشکل اور کٹھن حالات میں میرے اور آپ کے آقا و مولا نے لوگوں تک پیغام حق پہنچایا، ہمیں تو جو ہے وہ اس کا عشر اشیر بھی نہیں دیکھنا پڑا۔ برستے پتھروں کے سائے میں بھی پیغام حق دینا اور پھر ان کے لیے دعائیں مانگنا، یہ نبی رحمت کی زندگی کا ایک ایسا جلی عنوان ہے کہ طائف کے بازار آج بھی اس کی گواہی دیتے ہیں۔ آج وہاں کفر نہیں، اسلام کے پھریرے لہراتے ہیں، یہ محمد عربی کے خون کا کمال ہے نا۔ ورنہ حضور علیہ السلام اگر ان کے لیے بد دعا کے لفظ بول دیتے تو یہ پہاڑ آپس میں جڑ جاتے اور ان کی ہڈیاں بھی نہ ملتی، لیکن میرے حضور کے ہاتھ اٹھتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہ ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے، الہی کرم کر کوثار طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا دے ان پتھر والی زمینوں پر۔ تو پتھروں کے جواب میں دعائیں دینا، مشکلیں سہنا، تکلیفیں، آلام، مصیبتیں، راستے کی سختیاں، تلخیاں، لوگوں کے تلخ رویے، سب کچھ گوارا کیا، لیکن لوگوں تک پیغام حق کا ابلاغ کیا۔ لیکن پھر وہ وقت بھی دیکھا کہ لوگ خود کشکول لیے حضور کی دہلیز پہ حاضر ہوئے اور خود جھولی پھیلا کے کہتے ہیں حضور اس میں خیرات ڈال دیجیے۔ زندگی میں راستوں کا پیدا ہونا یہ زندگی کی خوبصورتی ہے، تو اس کے لیے پھر راہیں کھلتی ہیں، اللہ کشادگیاں پیدا کرتا ہے۔ اور انسان کی زندگی کا بہت بڑا مسئلہ ہے، وہ کہتا ہے میری ضرورت پوری ہونی چاہیے، اور وہ اپنی سب سے بڑی ضرورت روزی روٹی کو سمجھتا ہے، حالانکہ سب سے بڑی حضرت انسان کی ضرورت ہدایت ہے، سب سے بڑی ضرورت۔ اور یہ وہ شے ہے جو ہم ہر روز، ہر نماز کی ہر رکعت میں مانگتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، یہ روزانہ مانگنا پڑتی ہے۔ اور رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، وہ ان کو بھی دیتا ہے جو نہیں مانگتے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، زمین پہ چلنے رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ ہر شے کا رزق اس کے ذمہ کرم، پتھر کے اندر جو کیڑا ہے اس کو بھی وہ رزق فراہم کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم تو کاروبار پہ جا رہے ہوتے ہیں، ہماری تو فیکٹری ہوتی ہے، ہماری تو ملازمت ہوتی ہے، دفتر جا رہے ہوتے ہیں اور ہمیں وہاں رزق ملنا ہوتا ہے، لیکن پرندوں کی تو کوئی فیکٹری نہیں ہوتی، ان کا تو کوئی دفتر نہیں ہوتا۔ جب صبح چلتے ہیں تو خالی پیٹ ہوتے ہیں، کبھی بھوکے نہیں آئے۔ بن توکل پنچھی اڑ دے، خرچ نہ پلے زیرہ ہو، کوئی خرچ نہیں لیتے، کوئی راس المال نہیں ان کے پاس ہوتا، کوئی ایک دن پہلے بکنگ نہیں کروائی ہوتی، کوئی فیکٹری نہیں ہے، کوئی دفتر نہیں ہے، لیکن کبھی بھی خالی نہیں آئے۔ فرمایا اللہ پر توکل کرنے کا جو حق ہے اگر وہ تم ادا کرو تو وہ تمہیں ایسے رزق عطا کرے جیسے پرندوں کو عطا کرے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ رزق اللہ کا ذمہ کرم ہے، اس کے لیے ہمیں یہ حکم دیا ہے کہ ہم کاوش کریں، اس کے لیے راستے ڈھونڈیں، لیکن اس کو اپنے اوپر طاری کر لینا یہ دانش مندی نہیں ہے۔ تو اس لیے سب سے بڑی ضرورت حضرت انسان کی ہدایت۔ اب اگر تقوی اختیار کر لے بندہ
تو پھر یہ سب سے بڑا مسئلہ جو انسان نے خود سمجھا ہوا ہے یہ خود بخود حل ہو جاتا ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا, جو اللہ سے ڈرنے لگ جاتا ہے اللہ راستے کشادہ کر دیتا ہے. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ, اللہ اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اسے گمان بھی نہیں ہوتا. یہ تقوی کا عملی نتیجہ ہے, اور یہ وعدہ میرا نہیں ہے, یہ وعدہ میرے رب کا ہے, اور اللہ کے وعدے سچے ہیں. یہ کسی مفکر نے, یہ کسی معاشیات کے ماہر نے نہیں بتایا کہ تم یہ کرو گے تو یہ نتیجہ ہوگا. ماہر معاشیات کے مشورے کو ہم قبول کرتے ہیں کہ یار اس نے معاشیات کو پڑھا ہے, اس نے جو بتایا ہے وہ اس کا نتیجہ وہی ہوگا. یہ جس نے معاشیات کو پیدا کیا ہے, جس نے رزق کو پیدا کیا, یہ اس کا وعدہ ہے اگر تم اس سے ڈرنے لگ جاؤ گے تو وہاں سے رزق دوں گا جہاں تمہیں گمان بھی نہیں ہوگا. تو یہ تقوی کا عملی نتیجہ ہے. تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا میں تمہیں تقوی کی وصیت کرتا ہوں, یہ تیرے تمام امور حیات کے لیے خیر و برکت کا ذریعہ ہے. تیری زندگی میں جمال پیدا ہوگا, حسن پیدا ہوگا, تیری دنیا بھی, تیرا دین بھی, تیری معاش بھی, تیری معاشرت بھی, سب میں خوبصورتیاں آ جائیں گی اگر تو اللہ سے ڈرنے لگ جائے گا. جو اللہ سے ڈرتا ہے پھر وہ کسی سے نہیں ڈرتا, اور اللہ سے ڈرنے اور اللہ سے محبت کرنے اور تقوی اختیار کرنے کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان پھر لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کی عملی تصویر بن جاتا ہے. اچھا, یہ ایک جامع بات تھی جو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور نے بتائی, لیکن ان کی طلب تھی, موقع ملا تھا حضور کی چوکھٹ پہ حاضری کا, تو دامن طلب پھیلایا تھا, تو کہا اب مانگ رہے ہیں تو پھر کم کیوں مانگیں ہیں, آج وہ مائل بعطا اور بھی کچھ مانگ. تو آج پھر جھولی پھیلا لی اور کہا زدنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, حضور یہ تو عطا کیا لیکن مجھے کچھ اور بھی ارشاد کیجیے, میری جھولی میں کچھ اور بھی ڈال دیجیے. تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا علیک بتلاوت القرآن و ذکر اللہ, میں تمہیں دو چیزیں بتاتا ہوں, ایک تو قرآن مجید کی تلاوت کو معمول زندگی بنا لو, اور دوسرا اللہ کا ذکر یہ اپنی زندگی میں اتار لو. جب تم قرآن مجید کی تلاوت اور ذکر الہی شعار حیات بنا لو گے تو آسمان میں تیری باتیں ہوا کریں گے, اور زمین میں تیرے لیے روشنیاں پھیل جائیں گی. یہ تیرے لیے زمین میں نورانیت کا سبب ہوگا اور آسمان میں تیرا ذکر پھیل جائے گا. قرآن مجید کی تلاوت, قرآن مجید کے ساتھ شغف پیدا کیجئے اور اپنی زندگی کو قرآن مجید کے ساتھ جوڑ لیجئے. تو یہ بات ذہن نشین رکھیے گا کہ حضرت انسان کو مسلسل تواصع کے ذریعے سے ہدایت پہ قائم رکھا جا سکتا ہے, اور ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کہ آپ تواصع بالحق کے عمل کو جاری رکھیں. اور جب کسی معاشرے کے اندر لوگ وصیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں, خیر کی بات بتلانا چھوڑ دیتے ہیں, تلقین چھوڑ دیتے ہیں, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے وہ معاشرے تباہ ہو جاتے ہیں, ان معاشروں کی اخلاقی اقدار ختم ہو جاتی ہیں, اور وہاں سے صالحیت کے چراغ بجھ جاتے ہیں, اور وہ معاشرے انسانوں کا ایک انبوہ ہوتے ہیں اور بے ہنگم لوگوں کا ایک ہجوم ہوتے ہیں, اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوتے. ماں باپ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو خیر کی, حق کی, اچھائی کی تلقین کریں. استاد کی یہ ذمہ داری ہے. بچہ مسجد میں جاتا ہے تو امام خطیب یہ ذمہ داری نبھاتا ہے. تو ہر جگہ سے جب اس کو تلقین خیر کی جاتی ہے تو پھر وہ خیر کی راہ پہ گامزن ہوتا ہے. عمومی طور پہ ہمارے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ آج کسی کو کہنے کا وقت نہیں رہا, کسی کو کہنے کا زمانہ نہیں رہا. تو ٹھیک ہے, اپنے گھر میں کچھ چھاج بجائے یہ چھلنی ہمیں کیا غرض, اور ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں سانو ہی لگے. تو یہ جو ایک تصور پیدا کیا گیا کہ سانو کی لگے یا اپنے گھر میں کچھ چھاج بجائے یا چھلنی بجائے, ہمیں کیا اس سے غرض, تو اس نے معاشرے کو برائی کا راستہ دیا ہے. اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے کتنی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان فرمایا کہ لوگ سفر پر گامزن ہیں
اور بحری سفر ہے، اور کشتی میں لوگوں نے اپنی اپنی جگہ طے کر لی کہ یہ جگہ ہے اور یہ آپ کی جگہ ہے، اور ایک شخص اپنی ہی جگہ میں جو اس کے لیے مخصوص ہو گئی سوراخ کرنے لگ جاتا ہے، اور اگر سارے یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا لگے، وہ اپنے حصے کی جگہ میں سوراخ کر رہا ہے، اس کا ہاتھ نہیں پکڑتے، اس کو روکتے نہیں، تو پھر وہ تو ڈوبے گا ہی ڈوبے گا، تو یہ بھی سارے ڈوبیں گے۔ تو اگر یہ اس کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں تو نتیجہ کیا ہے کہ وہ بھی بچ جائے گا اور ان کی جان بخشی بھی ہوگی۔ اور ارشاد کی حضرت سہل بن سعد الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مرویات سے ہے، من رآ منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذالک اضعف الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ارشاد فرمایا، تم میں سے اگر کوئی شخص ظلم، برائی، گناہ ہوتے دیکھے تو وہ ہاتھ سے روکے، قوت بازو سے منع کرے، اور اگر اس کے پاس یہ طاقت نہیں ہے تو زبان سے روکے، اور اگر یہ صلاحیت بھی نہیں رکھتا تو دل سے برا جانے۔ اور فرمایا ذالک اضعف الایمان، یہ کمزور ترین ایمان کی علامت ہے۔ علماء نے لکھا کہ ہاتھ سے روکنا یہ ان لوگوں کا ذمہ ہے جن کے پاس قوت حاکمہ ہے، قوت نافذہ ہے۔ زبان سے بیان کرنا یہ علماء کی ذمہ داری ہے۔ عوام الناس برائی سے ہٹ جائیں گے پیچھے اور ایسے شخص کا ساتھ نہیں دیں گے، اور ہم روز اپنے رب سے یہ عہد کرتے ہیں، وَنَخْلَعُ وَنَتْرُكُ مَن يَفْجُرُكَ، یہ ہمارا عہد ہے جو ہر روز اپنے رب سے ہم کر رہے ہوتے ہیں۔ مالک جو تیرے حکموں کو توڑنے والا ہے، تیری شریعت کا باغی ہے، تیرے احکام سے روگردانی کرنے والا ہے، ہمارا اس سے کوئی تعلق ربط نہیں ہوگا۔ اور یہ ہمارا عہد نماز سے باہر بھی ہو اور اس کے رنگ ہماری زندگی کے اندر موجود ہوں تو پھر برائی کی حوصلہ شکنی ہو، اور معاشرے کے اندر برے کو کبھی بھی داد و تحسین کی نگاہ سے نہ دیکھا جائے تو پھر حوصلہ شکنی ہوگی برائی کی اور خیر پھیلے گا۔ فذکر ان نفعت الذکر، ہمیں یہ تلقین کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو نصیحت کرتے رہیں، نصیحت لوگوں کو فائدہ دیتی رہے گی۔ جبریل کمایا وہ جو غلام تھا بچے سے چھوٹا تھا اور گدھے سے نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا، جب دل کو غسل دیا گیا تو جبریل نے حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو حیران ہو گئے اور بے ساختہ پکار اٹھے۔ علامہ بدر الدین عینی نے شرح صحیح بخاری کے اندر لکھا ہے کہ جو ہی قلب مصطفیٰ جبریل نے دیکھا تو بے ساختہ پکار اٹھے کہ قلب صدید فیہ عینان تبصران و اذنان تسمان، واہ واہ کیسا دل ہے جس میں دو آنکھیں ہیں دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ ایسا دل کائنات میں پہلے کسی نے نہیں دیکھا، نہ کسی کا ہوا ہے، جس میں آنکھیں بھی ہوں، جس میں کان بھی ہوں۔ جو قصیدہ پڑھا جاتا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، اس پورے قصیدہ سلامیہ کے اندر حضور کے ایک ایک عضو کی تعریف کی گئی ہے۔ کبھی ہونٹوں کا ذکر کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھ گئے غنی کر دیا، بہر موج سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی بازوؤں کا ذکر کیا جن کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سر کا ذکر کیا جس کے آگے سرے سروراں خم رہے، اس سرے تاج رفعت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی حضور کی مبارک بینی کا ذکر کیا، کبھی آنکھوں کا تذکرہ کیا، کبھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زلفوں کا ذکر کیا، ایک ایک عضو کا ذکر کیا۔ چلتے چلتے جب دل پہ آئے تو اعلی حضرت کا قلم نہیں رک جاتا اور سوچتے ہیں کیا لکھوں، اور اعلی حضرت بولے دل سمجھ سے ورا، دل
समझ से वरा मगर यूं कहूं गुंचाए राज वहदत पे लाखों सलाम। दिल समझ से बाला है लेकिन यूं कह देता हूं अल्लाह के राजों का अमीन है तो वो कल्ब मुस्तफा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो हुजूर अलैहिस्सलाम का मुबारक कल्ब अतहर जब निकाला गया तो जिब्रील ने कहा कल्बुन वकीयुन फीह ऐनान तबसुरान व उज़ुनान तस्मान। वाह वाह कैसा दिल है जिसमें दो आंखें हैं जो देखती हैं, दो कान हैं जो सुनते हैं। हुजूर की आंखें हमारी आंखों जैसी नहीं है, न हमारी आंखें हुजूर की आंखों जैसी। हमारी आंखों के अंदर तो मैल कुचैल आता है, हुजूर की आंखों में माजाक के कजले लगे थे। मस्त आंखें रिजा माजाक के कजले वाली, मस्त आंखें रिजा माजाक के कजले वाली। गर मेरी समत भी उठे तो मुकद्दर जागे, गर मेरी समत भी उठे तो मुकद्दर जागे। तो हुजूर की मुबारक आंखें, अल्लाह अकबर, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, क्या खूब सजन दियां अखियां ने, जिवें भर के सुराइयां